الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. سارے بچے مل کے بتائیں گے ہمارے پروگرام کا نام. تو پروگرام کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت آپ کو بیان کرنی ہے، ایک پیارا سا کلام سنانا ہے. غلام طہا بھائی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. غلام طہا بھائی آپ سے کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ. اسحاق اتاری بھائی موجود ہیں، اسحاق رضا بھائی سے بھی انشاءاللہ ایک سیگمنٹ ہم شامل کریں گے اور ان سے بھی کچھ پیاری پیاری باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک بڑا شاندار سا واقعہ بھی بیان کرنا ہے سیرت مصطفیٰ سے. اس لیے آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک شامل رہنا ہے. انشاءاللہ بڑی پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. درود پاک کے فضیلت کو شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسحاق بھی موجود ہیں. اسحاق بھائی تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں، ہمیشہ درود پاک کی فضیلت میں بیان کرتا ہوں، آج آپ سے سنتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا. کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا؟ ایک مرتبہ. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک کی. تو اسی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب مل کر درود پڑھتے ہیں. پڑھیں، چلیں آپ بھی پڑھیں، اور آپ بھی جو اس وقت ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں مل کر درود پاک میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں پیارا سا کلام. ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام طہا اتاری بھائی. غلام طہا بھائی کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو بتائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ میں بھی اللہ پاک کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کیا سنائیں گے آج؟ ایک آج تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. بہت ہی پیارا کلام ہے، آئیے آپ سے سنتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور
بسی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. بہت ہی پیارا کلام ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کلام کی برکت بھی عطا فرمائے اور جو اس میں دعائیں ہوئی ہیں اللہ پاک ان دعاؤں کو قبول بھی فرمائے. اور ایک دعا تو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے قبول فرما ہی لی ہے کہ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. الحمدللہ زمانے میں جگہ جگہ نگر نگر اللہ پاک نے دعوت اسلامی کو عروج اور ترقی عطا فرمائی. اللہ پاک اس کو نظر بد سے بھی بچائے اور اللہ پاک برکت عطا فرمائے. دن رات جو ہے وہ ترقیاں عطا فرمائے. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کو اللہ پاک درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد. واقعہ میں نے آپ کو بیان کرنا ہے ایک پہلوان کا. اس پہلوان کا نام تھا رکانہ. کیا نام تھا؟ رکانہ. شروع میں رہا ہے. رکانہ اس پہلوان کا نام تھا اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا پہلوان تھا. اچھا، نبی پاک اسلام جو ہیں ان کی یہ پیاری عادت تھی کہ وہ مختلف قبیلوں میں جاتے، مختلف علاقوں میں تشریف لے کر جاتے، وہاں کا وزٹ کرتے اور وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. ان کو مسلمان ہونے کا جو وہ کہتے کہ بھی آپ اسلام قبول کریں، اللہ پاک ایک ہے، اور اپنے جو ہے وہ نبی ہونے کی اپنے نبی ہونے کا ان سے اقرار کرواتے. نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا اور اللہ پاک کے آخری نبی کو آخری نبی ماننا، یہی اسلام کی ایک بیس ہوتی ہے. یہی ہم کلمے کے اندر پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب کیا ہوا کہ ایک دفعہ نبی پاک اسلام نے رکانہ پہلوان کو دعوت دے دی. پہلوان سمجھتے ہیں پہلوان کس کو بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں؟ جو کشتی لڑتا ہے. کشتیاں لڑتے ہیں. پہلوان جو ہوتے ہیں وہ کشتیاں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مقابلے کے اندر جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے اپنے جو اپوننٹ ہوتا ہے اس کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا آج کے حساب سے اگر میں کہہ لوں تو ذرا باڈی بلڈر ہوتے ہیں، ویٹ لفٹر ہوتے ہیں، بڑی بڑی بھاری چیزیں اٹھا لیتے ہیں. بہرحال اب کیا ہوا کہ رکانہ پہلوان، بڑی پہلوانی اس کی مشہور، حضور پاک نے اس کو جب دعوت اسلام پیش کی، کبھی تو مسلمان ہو، اس نے کہا بھی میری ایک شرط ہے، اگر میری شرط پوری کر دی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. شرط یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے کشتی لڑنی پڑے گی. کیا کرنا ہوگا؟ کشتی لڑنی پڑے گی. کشتی ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مسلمان ہو جاؤ گے؟ جی ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے پھر کشتی کر لیتے ہیں. اب کیا ہوا کہ نبی پاک اسلام نے بھی جو ہے وہ قبول فرما لیا اس کے چیلنج کو. اور چیلنج قبول کرنے کے بعد اب وہ دونوں جب آمنے سامنے آئے تو ابھی رکانہ پہلوان نے ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا، ابھی وہ تھوڑا سا آگے حضور کی طرف بڑھا ہی تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑ کر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا. ابھی اس نے یوں سمجھ لیا رکانہ پہلوان آگے بڑھا ہی تھا، اس نے بھی آگے قدم بڑھایا ہی تھا کہ نبی پاک اسلام نے اسے پکڑا، اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا. اب وہ ہار گیا. جیسے وہ ہارا تو وہ تو حیران ہو گیا کہ بھائی میرے کو تو عرب کے بڑے بڑے مشہور و معروف ویٹ لفٹر سمجھ لو، بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے ہائی فائی لوگ نہیں ہرا سکے، انہوں نے مجھے ہرا دیا. اچھا اب کیا ہوا کہ جب وہ ہار گیا تو کہنے لگا کہ دوبارہ ہو جائے، کیونکہ وہ ہکا پکا ہو گیا. اور بعض اوقات بندہ کیا ہوتا ہے اسحاق بھائی کہ میں اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے یہ بات کہی ہوگی، اپنے یہاں پر بعض اوقات ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بچے اگر کوئی ایک دوسرے سے کوئی چیلنج لگائیں اور ہار جائیں تو پھر کیا کہتے ہیں نہیں جی دوبارہ، میں ابھی ریڈی نہیں تھا، یا کیا بولتے ہیں وہ کیا نام ہے یہ تو ٹرائی بال تھی، یا کہتے ہیں کہ جی وہ ابھی میں اتنا ریڈی نہیں تھا، آپ نے تو فوراً ہی مجھے ہرا دیا ایک جھٹکے میں، تو دوبارہ. بہرحال اس نے کہا کہ بھائی وہ تو حیران ہو گیا تھا، وہ تو اس نے کہا دوبارہ آپ کشتی کریں. اب کیا ہوا کہ ٹھیک ہے جی دوبارہ کر لو. اب جیسے ہی دوبارہ بھی وہ تھوڑا سا ہی بھی آگے بڑھا تھا، نبی پاک اسلام نے پھر اٹھایا، پھر اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا اور اس کی پیٹھ زمین پر لگی. پہلوانوں کی اگر پیٹھ زمین پر لگ جائے نا اٹ مینز لاسٹ، ہار چکا وہ. اب جب وہ دوبارہ گرا وہ اب تو اس کو ہلنے کا بھی موقع نہیں ملا، اس طرح گرا وہ. نبی پاک اسلام نے جب اس کو دوبارہ ہرا دیا وہ کہنے لگا نہیں تیسری بار ہو جائے، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بھی فائنل ہو جائے ذرا، تو کہنے لگا جی تیسری دفعہ دوبارہ.
مجھے تو بڑے بڑے لوگ نہیں ہرا سکے، آپ نے ہرا دیا، تیسری دفعہ پھر کریں۔ اب جب تیسری دفعہ پھر وہ مقابلہ لگا تو نبی پاک علیہ السلام نے تیسری بار بھی اسے اٹھایا اور اٹھا کر زمین پر پٹک کے اسے ہرا دیا۔ یہ اسے اٹھا کر پٹک دیا، جیسے ہی اس کو پٹھا، وہ تو پہلے ہی حیران ہو چکا تھا، اب اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے پاس پیغمبرانہ طاقت ہے۔ اور جب جو ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو وہ کہنے لگا کہ میں اس بات کو تسلیم کر چکا ہوں، چونکہ میں نے کہا تھا کہ اگر مجھے آپ نے ہرا دیا، شرط لگائی تھی کبھی میں جو ہے وہ اگر آپ نے مجھے ہرا دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، بات پوری ہو گئی ہے، آپ نے مجھے ہرا دیا ہے، لہٰذا مجھے اب آپ کلمہ پڑھائیں اور کلمہ پڑھا کر مسلمان کروائیں۔ حضور نے اسے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح اس کا بیٹا بھی تھا، رکانہ پہلوان کا بیٹا بھی تھا، اس کا نام تھا یزید بن رکانہ۔ اچھا، اس کے بارے میں ہے کہ وہ بھی بڑا مانا ہوا پہلوان تھا۔ پہلوانوں کی اولاد بھی پہلوان نا، ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، ڈاکٹر کی اولاد بھی ڈاکٹر بن رہی ہوتی ہے، ٹیچر کی اولاد بھی ٹیچر بن رہی ہوتی ہے، اور بھی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ سلسلہ ظاہر ہے وہ والدین کو جو دیکھا ہوتا ہے کرتے ہوئے وہی لیگیسی آگے چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بھی پہلوان تھا اور بڑا مانا ہوا پہلوان تھا۔ ایک دفعہ یہ 300 بکریاں لے کر حضور کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھ سے کشتی لڑی ہے۔ باپ نے بھی وہی بات کی تھی، بعد میں تو وہ صحابی رسول بن گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، بیٹے نے بھی آ کر یہی بات کی، کشتی لڑیں مجھ سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی، اس کے چیلنج کو قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اب جیسے ہی دونوں آگے بڑھے، آپ کو پتہ ہے جب کشتی وشتی ہو رہی ہوتی ہے تو پہلے جا کر اپوننٹ سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے بعد پھر معاملہ شروع ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی ہاتھ ملایا، نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ ملاتے ہی اسے پکڑا اور زمین پر پٹک دیا، بیٹے کو بھی، وہ بھی بڑا مانا ہوا پہلوان تھا، زمین پر پٹک دیا۔ وہ بھی حیران ہو گیا، یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اس نے کہا دوسری دفعہ پھر، رکانہ نے بھی یہی بات کی تھی، یزید جو اس کا بیٹا یزید بن رکانہ ان کا بیٹا، اس نے بھی یہی بات کی۔ حضور نے دوسری دفعہ مقابلہ کیا، دوسری دفعہ پھر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ وہ کہنے لگا کہ حضور تیسری دفعہ پھر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا تیسری دفعہ پھر کرنا ہے، کوئی بات نہیں، آ جاؤ تیسری دفعہ پھر آ جاؤ۔ اب تیسری دفعہ جب مقابلہ ہوا تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے انہوں نے اس کا چیلنج قبول فرمایا، اور کشتی جب اس سے لڑی تو اس کو تیسری دفعہ پھر اٹھایا اور زمین پر زور سے پٹک دیا، اس کی پیٹھ زمین پر لگ گئی، وہ ہار گیا۔ اب جب وہ زمین پر جو ہے وہ گرا تو گرتے ہی کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارا جہان گواہ ہے، سارا عرب گواہ ہے کہ آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آ سکا، کوئی بندہ مجھے ہرا نہیں سکا، میں اتنا پاورفل آدمی ہوں، مگر آپ نے مجھے 3 دفعہ ہرایا ہے۔ ایک دفعہ بھی نہیں، ایک دفعہ تو بندہ ہو سکتا ہے نا، چلو ویسے ہی گرا دیا، بندہ تیار نہیں تھا، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی۔ لہذا اب میرا دل مان گیا ہے کہ واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ کہا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے۔ تو بہرحال اس سے ہمیں جو ہے وہ کئی باتیں پتہ چل رہی ہیں، لیکن میں بس ایک بات کر کے جو ہے وہ بات آگے مختصر ختم کروں گا کہ حضور کے اس کے اندر معجزہ بھی پتہ لگا کہ اللہ نے حضور کو کیسی طاقت اور پاور عطا فرمائی ہے۔ اور آخری بات کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک بات یہ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ جی اگر آپ مجھے ہرا دیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، تو اس میں پھر یہ بات بھی تھی کہ بھی اس نے شرط لگائی تھی۔ تو اب یہ نہیں بچے سمجھیں کہ بھی ہم شرطیں لگاتے پھریں اور شرط لگا لیں کہ بھی تم یوں کر لو تو میں یوں کر لوں گا، اگر جو ہے نا وہ تمہاری فرسٹ پوزیشن آ گئی تو اب لگاتے بھی تمہاری فرسٹ پوزیشن آتی ہے کہ میری آتی ہے، جس کی آئے گی وہ کھانا کھلائیں گے، تو یوں شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اگر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو کھیل کود میں بھی شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں، تو شرط لگانا جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ وہ تو چونکہ نبی پاک علیہ السلام سے نشانی مانگ رہے ہوتے تھے، شرط کا تو لفظ میں نے یوں استعمال کیا، وہ نشانی طلب کرتے تھے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کوئی نشانی دکھائیں۔ جیسے مختلف لوگوں نے کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، یہ پیڑ کو چلا کر دکھائیں، پتھر جو ہے وہ بولیں، کلمہ پڑھیں، تو مختلف لوگوں نے مختلف ڈیمانڈز کی، حضور نے پوری کر دی ڈیمانڈ اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بارک اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آئیے پیارے بچوں اپنے پروگرام میں اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ اسحاق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسحاق بھائی سے درود پاک کی فضیلت ہم نے سن لی ہے، آئیے اس سیگمنٹ بھی شامل کرتے ہیں۔ ان کے پاس بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد
फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद शरीफ की फ़जीलत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तगफार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम एक ऐसी बुरी आदत के बारे में बात करेंगे जो अक्सर बच्चों में पाई जाती है, और वो आदत है दूसरों की चीज़ बगैर इजाज़त इस्तेमाल करना। कुछ बच्चे किसी की पेंसिल, रबड़ या नोटबुक बगैर पूछे ले लेते हैं या उठा लेते हैं। तो बच्चों, ये अच्छी आदत नहीं है। जब हम किसी की चीज़ बगैर पूछे ले लेते हैं तो वो नाराज़ भी हो सकता है और चीज़ ख़राब भी हो सकती है या टूट भी सकती है। इसलिए हमें किसी की भी चीज़ बगैर पूछे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जब भी किसी से कोई चीज़ लें तो इजाज़त ले कर लें। इजाज़त मिल जाए तो इस्तेमाल कर लें, वरना बगैर इजाज़त के इस्तेमाल ना करें। अल्लाह पाक से दुआए अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, सीखने को मिलेगा किसी की चीज़ बगैर उसकी परमिशन के, विदाउट परमिशन हमें यूज़ नहीं करनी। चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो रबड़ हो, चाहे वो जो है वो शॉर्पनर हो, चाहे वो मार्कर हो, चाहे वो कॉपी हो। बाज़ बच्चे तो कॉपी बगैर परमिशन उठाते हैं। अपनी कॉपी से पर्चा नहीं फाड़ना होता, अपनी कॉपी को तो ख़राब नहीं करना है ना, तो अगले की कॉपी निकालेंगे और उसमें से जो है ना वो पेपर फाड़ेंगे और उस पर जो काम करना है फिर वो कर देंगे। ये तो कितनी बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। पेंसिल निकाल लेते हैं, बाज़ औक़ात अगला बंदा ढूंढ रहा होता है, भाई पेन रखा था वो कहाँ गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले तो कोशिश करें कि भी किसी से मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े, अपनी चीज़ लें, अपनी चीज़ इस्तेमाल करें। और अगर वाकई कोई ज़रूरत पड़ भी जाती है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि भी आप स्कूल नहीं गए, मदरसे नहीं गए, जामिया नहीं गए, अब वहाँ का सबक है, आपको वो सबक लिखना है, तो कॉपी और नोट्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं। तो अगर कभी ऐसा कोई मौका हो तो अगले से परमिशन लें, भाई आपकी वो बुक है वो मुझे चाहिए, वो उसमें से मुझे लिखना है, या जो पेपर है आप वो दे दें, या जो आपकी जो भी आपकी चीज़ है वो मुझे आप वो चीज़ चाहिए, आप वो इस्तेमाल करें। बहरहाल जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस तरह अपनी नॉर्मल चीज़ों को जो है वो अपनी मर्ज़ी से इधर उधर नहीं दे सकते। बहरहाल शरई मसाइल भी इसके अंदर हैं कि भाई छोटा बच्चा जो उसकी मिल्कियत की चीज़ है वो दूसरों को बांटता फिर रहा है, तो ये भी नहीं कर सकते। तो इसलिए कोशिश ये करें कि भाई आपके पास अपनी चीज़ होनी चाहिए, अपनी चीज़ इस्तेमाल करें, ठीक है। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब बढ़ाते हुए आखिरी सेगमेंट शामिल करते हैं, और सेगमेंट का नाम है सुन्नत की किरणें। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी प्यारे प्यारे बच्चों, आपको बयान करेंगे एक बहुत ही प्यारी सी सुन्नत। और आज हम कुरान मजीद फुरकान हमीद जो कि अल्लाह पाक का कलाम है, किताबुल्लाह है, उसके बारे में बात करेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, जो कुरान पाक होता है ना, कुरान पाक, इस कुरान पाक की शान ये है, ये ऐसी अजीम किताब है कि इसको देखना भी सवाब है, इसको पढ़ना भी सवाब है, इसको सुनना भी सवाब है, और इसको छूना भी सवाब है, और इसको चूमना भी सवाब है। है कोई ऐसी किताब? देख रहे हो सवाब, तिलावत सुन रहे हो सवाब, उंगली रखी हुई है छू रहे हैं सवाब, चूम रहे हैं सवाब, अमल कर रहे हैं तो सिर्फ सवाब ही नहीं, कामयाब, सक्सेसफुल, कामयाबी पक्की है अगर कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले बन गए तो। समझ रहे बात? कुछ आदाब हैं, कुछ मैनर्स हैं, चंद बातें आपको बयान करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, ज़ाहिर प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जानिब भी बढ़ रहा है। हम जो बात करेंगे वो बच्चों के अंदर भी है और बड़ों के अंदर भी है, ये बात सबके लिए। और वो क्या है कि कुरान पाक को अच्छी आवाज़ से ठहर ठहर कर पढ़ना, ये सुन्नत मुबारक है। दो बातें की हैं, ऊंची आवाज़ से कहेंगे। पहली बात क्या है? कुरान पाक को अच्छी आवाज़ से,
قرآن پاک کو اور نمبر 2 قرآن پاک کو مفہومی ترجمہ کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر کر پڑھو، آرام سے پڑھو. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب قرآن پاک پڑھو تو اچھی آواز سے پڑھو، اچھے انداز سے پڑھو. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا، فرشتے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے، ان کو اللہ پاک نے طاقت اور قدرت نہیں دی ہے. اب قرآن پاک کی تلاوت کا وہ مزہ چکھیں تو کس طرح چکھیں؟ تو علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے نا تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ لگا لیتے ہیں، اور جو نور نکل رہا ہوتا ہے، جو برکتیں نکل رہی ہوتی ہیں، وہ فرشتے اس کو اپنے ڈائریکٹ اپنے اندر سک کر لیتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک بات ہے کہ قرآن پاک کی اتنی عظیم جو ہے نا وہ اس کی شان ہے، اتنا اس کا اعلیٰ مقام ہے. تو فرمایا کہ قرآن پاک کو اچھی آواز سے ٹھہر کر پڑھو، اور ان 2 چیزوں کا ہمیں بہت اچھے انداز سے خیال کرنا چاہیے. بعض لوگ اور بعض بچے بھی، بعض بڑے بھی قرآن پاک اتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا. ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح وہ ویڈیو کے اندر نا، اگر آپ ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کر دیں، X1 پہ وہ چل رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو 1.5 پر کر دیا یا 2 پر کر دیا آپ نے X2 پر، تو وہ ویڈیو تیزی سے نکل جاتی ہے. تو بعض لوگ اتنی تیزی سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں میں تو بس 10 منٹ میں پورا سپارہ ختم کر لیتا ہوں. دوسرا کہتے ہیں میں تو 8 منٹ میں کر لیتا ہوں. وہ کہتا ہے جی میں تو 15 منٹ میں کرتا ہوں. اور جو حافظ نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں ہم آدھا گھنٹہ میں 25 منٹ کے اندر پڑھ لیتے ہیں. تو بعض لوگ تراویح کے اندر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں عید پہ، ہمارے یہاں فلانے امام صاحب ہیں وہ تو ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ بڑی اسپیڈ سے لگا کے ختم کر دیا کرتے تھے. تو تیز قرآن پاک یوں پڑھ کے فوراً ختم کر دینا، یہ اس کو شان تھوڑی ہے، تو فضیلت تھوڑی ہے. قرآن پاک کو اچھے انداز سے ٹھہر کر اچھے لب و لہجے میں اچھی طرز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی. بھلے آپ جو ہے وہ 1 سپارے کے بجائے آدھا سپارہ پڑھ لیں، لیکن یہ کہ اچھے انداز سے اور سیکھ کر پڑھیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہی پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت، آج کے ایپیسوڈ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مل کر درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا